ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برکت محمد کے ساتھ اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان و یقین کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جماعوں میں کہنے اور سننے کو بےحد قبول فرمائے, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. معزز حضرات, گزشتہ جمعہ میں اس مضمون پر کچھ عرض کر رہا تھا. حالات حاضرہ اور حالات کا تقاضا بھی یہی تھا کہ کچھ باتیں اس مضمون پر کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے خاتمے میں ناکامی دے رکھی. ہر حال میں یہ امت کامیاب ہونا ہے اور کامیاب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دنیا میں بھیجا, مگر اس کے لیے کچھ شرائط لگا دیا اور کچھ طریقے بتلائے. جب ہم اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس امت کو کامیاب اور کامیاب اور کامراد عطا فرمائیں گے. میں گزشتہ جمعہ آپ کو بتلا رہا تھا اور آپ نے بظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کہ نیوزی لینڈ کا جو واقعہ ہوا, اللہ تبارک و تعالی اپنے قدرت کاملہ سے وہ کام کروائے کہ اگر پورے ہندوستان کی پورے دنیا کے مسلمان مل کر کے اگر طاقت لگاتے اور طاقت کے ذریعے سے یہ کام کرانا چاہتے کہ ہم نیوزی لینڈ کے پارلیمنٹ میں اذان دلوائیں گے, نماز پڑھوائیں گے, قرآن کی تلاوت کروائیں گے, وہاں کی سرکاری ٹیلی ویژن پر, سرکاری ریڈیو پر اذان کا نشر ہو اور تلاوت کا نشر ہو, قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. ساری دنیا کے مسلمان اگر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تو نہیں کرا سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس 50 مسلمانوں کے شہادت کے بدلے میں یہ پورے ملک کو یہ سعادت عطا فرمائی. پورے ملک کو یہ سعادت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. میرے بھائیوں, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ہمارے اوپر جب مصیبت آئے تو ہم صبر کریں, بزدل نہ بنیں. ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے بزدل, دونوں میں بڑا فرق ہے. بزدلی کا تو مظاہرہ نہیں ہوتا, بزدل تو اپنی جان بچانے کے چکر میں رہتا ہے اور اس کی جان نہیں بچتی بلکہ وہ بھی مارا جاتا ہے. اور صبر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو رضا الہی کے لیے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المهتدون.
میں اس پورے ہفتے میں سفر میں تھا، کل رات ہی پہنچا 9:30 بجے کے قریب۔ اتفاق کی بات یہ ہے، مجھے پہلے تو پتا نہیں تھا، میں جان کر کے اس گاؤں میں پہنچا جس گاؤں میں ایک نوجوان لڑکے کو صرف اس شک میں کہ اس کے گاڑی کے ڈکی میں گوشت ہے پیٹ پیٹ کے مار دیا گیا۔ اس گاؤں میں میرا پروگرام تھا، جب میرا پروگرام ہوا اس کے بعد لوگوں نے بتایا کہ حضرت آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ واقعہ ہمارے اس گاؤں میں ہی ہوا ہے۔ میں آپ کو صبر اور بزدلی کا یہ نمونہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہاں جب ظالم آپ کے سامنے آئے اور وہ اپنا ظلم کا مظاہرہ کرے تو ایسے وقت میں بزدل نہیں بننا چاہیے انسان کو۔ ایسے وقت میں صبر کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ جو کام کرنے چاہیے وہ کام کرنے چاہیے۔ وہاں کے علماء نے، وہاں کے دانشوروں نے مجھے بتایا کہ حضرت یہاں پر جب واقعہ ہوا تو پورا گاؤں ایسا سہم گیا کہ پھر جمعیت علماء ہند کے وفد آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ہمیں سمجھایا اور سمجھانے کے بعد کہا کہ پورا کیس ہم لوگ لڑیں گے، اپنا پیسہ دیں گے، تم لوگ ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کے خلاف کیس دائر کرو۔ انہوں نے کہا کہ اس سے آگے اس کا بھائی کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، مگر اس کا بھائی کھڑا نہیں ہوا، کہنے لگا میرا بھائی گیا تو گیا، میں کیس نہیں کروں گا۔ اس کو صبر نہیں کہا جائے گا، اس کو بزدل کہا جائے گا۔ وہ ڈر گیا۔ میرے بھائیوں، اگر مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں ہمیں اچھائی تلاش کر کے اللہ کے سامنے گر گرانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے اس وقت میں رہنمائی فرمائیے۔ پھر دوسرا پروگرام میرا بہار کے ایک علاقے میں ہوا، نوادا ڈسٹرکٹ جو جھارکھنڈ اور بہار کا بارڈر ہے۔ کہا کہ ہمارے گاؤں میں نکسلیوں نے 7 مسلمانوں کو ایک ساتھ ذبح کیا اور اس کا بیٹا خود مجھے یہ واقعہ سنایا۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بنگلور بہت اچھا ہے، یہاں پر ایسے واقعات نہیں ہوتے، ہم لوگ بہت شانتی اور آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ مگر گزشتہ ہفتہ یا اتوار کا واقعہ دیکھ کر کے تو دل دہل گیا کہ وہاں تو غیر مسلم مسلمانوں کو مارتے ہیں، ایمان والے کو صرف اس لیے مارا جاتا ہے کہ یہ اس دشمن سمجھتے ہیں۔ ہمارا بنگلور تو اس سے بھی آگے نکل گیا۔ جب ہم نے اخبارات میں اور جو ہے سوشل میڈیا میں یہ خبر ہمیں پڑھنے کو ملی اور خود میں اس جنازے میں بھی شریک ہوا کہ ایک نوجوانوں کا صرف اس لیے قتل ہوتا ہے کہ ایک بگی پانی اس نے زیادہ پکڑ لیا تھا۔ شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ اس نوجوان کا نام روشن نگر کا نوجوان تھا اور اس نوجوان کا نام عبد الجبار تھا۔ حافظ اکرام صاحب کے یہ چھوٹے بھائی تھے۔ پانی آ رہا تھا گورنمنٹ کا، یہ پانی سب کے لیے آتا ہے، پانی جان بچانے کے لیے آتا ہے، جان مارنے کے لیے نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت عطا فرمائے، آپ نے اپنے گھر کے اندر نل لگایا ہے، آپ نے اپنے گھر کے اندر جو ہے بور ڈالا ہے، اللہ نے وہ پانی کا خزانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو پانی کا خزانہ آپ کے بور کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، نہیں چاہتا ہے تو آپ ہزاروں فٹ کھودنے کے بعد بھی محروم ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں نکلتا۔ اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان بلا سوچے سمجھے پانی کو بور کرتا ہے، مٹی کو، اور ڈرل کرنے کے بعد ایک پانی کا نالا اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو یہ دولت عطا فرمائی تو آپ اپنے دل کو بنا کیجیے، یہ خزانہ گھٹے گا نہیں، اس خزانے کا مالک اللہ ہے۔ گھر کے باہر ایک نل لگا کے چھوڑ دیجیے تاکہ اس علاقے کا غریب، اس علاقے کا مجبور انسان وقت ضرورت آپ کے گھر کا پانی بھی استعمال کر سکے۔ ہم لوگ بالکل سوشل ورکر ہونا ہی نہیں چاہتے،
آج آپ جائیے مندروں کے سامنے جائیے، گرودوارے کے سامنے جائیے، آپ کو وہاں پر پانی کا ڈبہ رکھا ہوا ملے گا۔ نارتھ میں آپ جائیں گے تو آپ کو ہر مندر اور ہر جو ہے گرودوارے کے سامنے لال کپڑے سے ڈھکے ہوئے مٹکے میں ٹھنڈا پانی کا انتظام رہے گا، مگر وہی مسجد کے سامنے سے گزریے ایک بوند پانی نہیں ملے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور پھر دوبارہ حضرت صلاح الدین ایوبی کے دور خلافت میں اس شہر کو 2 بار فتح کیا گیا۔ پہلی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دمشق کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے نہیں بلکہ دودھ کے نل لگائے اور اس میں 2 نل لگائے، اور لگانے کے بعد کہا ایک میں بغیر شکر کھول کر کے دودھ بہایا جائے گا اتنا ٹائم سے اتنا ٹائم تک، اور ایک نل میں شکر ملا ہوا دودھ بہایا جائے گا، جس کو جتنی ضرورت پیش آئی اتنا لینا۔ تاریخ نے نوٹ کیا، پھر وہاں پر تھوڑا پرابلم آئے مسلمان میں اور نان مسلم میں، پھر امیر المؤمنین نے حکم جاری کیا کہ اتنا وقت سے اتنا وقت تک اس نل سے دودھ جو لے گا وہ مسلمان لے گا، اور اتنے وقت سے اتنے وقت تک نان مسلم عیسائی یہودی وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ سارے لوگ لیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا انسانیت کے ناطے سے چلتی ہے۔ دنیا کے اندر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان پر ظلم کرنے کو منع فرمایا ہے۔ مسلمان پر ظلم کرنا منع نہیں، انسان پر ظلم کرنا منع ہے۔ اور انسان تو دور کی بات ہے، ہمارے اسلام میں تو جانور پر بھی ظلم کرنا منع ہے، جانور کے اوپر بھی ظلم کرنا منع ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے شہر بنگلور گلستان بنگلور کے اندر ایک بنگی پانی کے واسطے اس انسان کو پیٹ کر کے 4 نوجوانوں نے پیٹا اور پیٹ کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جب مر گیا اس کی لاش کو لے کر کے جب پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تو وہاں پر وہ کیس لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں یہ تو اپنی موت پر کیس لے گئے۔ کیوں؟ وہاں رشوت دے دی، مارنا ایک جرم، رشوت دینا دوسرا جرم۔ تقریباً 4 گھنٹے تک پولیس والا کیس لینے سے انکار کرتا رہا۔ اس کے بعد بڑے فرینڈ سے اور بڑے بڑے لوگوں سے جب فون گئے تب جا کر کے کیس درج ہوا ہے۔ مسلمانوں، میں آپ سے اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو چلانے کے لیے جو ہمیں حکم نامہ دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائیڈ بک دیا ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے بلا کسی ضرورت کے، بلا کسی وجہ سے کسی انسان نے اگر کسی انسان کا قتل کر دیا، مسلمان نہیں، کسی انسان کا اگر قتل کر دیا تو یہ سمجھو کہ اس نے ساری دنیا انسانیت کا قتل کر دیا۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے اختیار دے کہ ساری دنیا کے غیر مسلموں کو مار دوں، اور یہ اختیار دے کہ ایک کو مسلمان بناؤ، تو میں ساری دنیا کے انسانوں کو چھوڑ دوں گا، ایک کو مسلمان بناؤں گا۔ ایک انسان کا کلمہ پڑھ کر کے دین حنیف میں داخل ہو جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہتر لگتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا جائے۔ مسلمانوں، اس لیے قتل سے، گریزی سے، جھگڑا اور فساد سے ہمیں بچ کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ حالات بڑے نازک گزر رہے ہیں، حالات بڑے کٹھن ہیں، ان حالات میں ہمیں اختلافات سے اوپر اٹھنا چاہیے۔ ہمارے مسائل آج اختلافی مسائل سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، آپ کو جب کمانڈر ان چیف بنا کر کے ایک علاقے میں بھیجا گیا، وہاں گئے، ایک شہر کا محاصرہ ہوا، اس شہر میں جب داخل ہوئے
تو وہاں کوئی آدمی، کوئی فوجی، کوئی مرد، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی نظر نہیں آیا سوائے گھروں میں عورتوں اور بچوں. پورا شہر خالی. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا. تعجب کے عالم میں ان عورتوں سے پوچھا کہ تمہارے شہر کے مرد کہاں چلے گئے؟ نہ کوئی فوجی ہے، نہ کوئی جوان ہے، نہ کوئی بوڑھا ہے، مرد کوئی نظر ہی نہیں آتا. کہاں چھپ گئے، کہاں چلے گئے؟ ہم نے شہر کو فتح کیا، کوئی مدافعت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ان عورتوں نے جواب دیا کہ ہمارے مرد اس وقت کسی اہم مسئلے پر مناظرہ چل رہا ہے. کسی اہم مسئلے پر علماء کے بیچ میں مناظرہ چل رہا ہے، وہ مناظرہ سننے اور دیکھنے کے لیے گئے. تو انہوں نے کہا کہ اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا گھر، اس سے بھی کون سا اہم مسئلہ ہے؟ کہا کہ اس وقت علماء عیسائیوں میں، عیسائی کے جو فادر اور پاپ اور فادر ہوتے ہیں، ان میں مناظرہ چل رہا ہے، اور اس مناظرہ کو سننے کے لیے اس شہر کے سارے لوگ جا چکے ہیں. کہا کہ کہاں گئے؟ کہ فلانی جگہ پر گئے ہوئے ہیں. فرمایا جاتا ہے کہ وہاں مناظرہ چل رہا تھا. کیا مناظرہ چل رہا تھا؟ وہاں مناظرہ چل رہا تھا کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ کنواری رہی یا باکرا بن گئی، یعنی شادی شدہ ہونے کی وجہ سے کنواری پن رہا باقی، یا جو ہے جیسے عورتوں کو شادی ہونے سے پہلے اس کو کنواری کہتے ہیں اور شادی کے بعد اس کو جو ہے شادی شدہ کہتے ہیں. تو اسی کو کہا کہ جب حضرت مریم کی شادی تو ہوئی نہیں، لیکن شادی کے بچے پیدا ہوئے تو کنواری رہی یا باکرا رہی یا سیبہ بن گئی، یعنی شادی شدہ والی ہو گئی. اور دوسرا گروپ کا موضوع کیا تھا؟ دوسرا گروپ کا موضوع یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، کیونکہ اللہ کے روح ہے تو اللہ کی روح سے یہ نکلے ہیں، تو یہ جو پیشاب پاخانہ کرتے یہ پاک ہے یا ناپاک؟ صحابہ ہنسنے کے قریب کے، سب کے منہ میں کھلکھلا کے ہنسی آ رہی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ٹوکا اور ٹوک کر کے کہا کہ اے مسلمانوں سنو، تمہارے شہروں میں، تمہارے ملکوں میں جب یہی مسائل آئیں گے تو مسلمان انہی مسئلوں پہ الجھا ہوا رہے گا، اور مشرکین اور منافقین اور یہ صلیبی لوگ اسی طرح تمہارے شہروں کو فتح کر لیں گے. میرے بھائیوں، کیا وہ وقت نہیں آ گیا؟ بلکہ اس وقت سے بھی گیا گزرا وقت آ گیا کہ ہم لوگ جو ہے بڑے بڑے علاقوں کو صرف آپسی اختلافات کی وجہ سے ہاتھ دھو بیٹھے. قسطنطنیہ یعنی کہ اس طریقے سے جیسا کہ آپ نے جانتا ہے غرناطہ کا علاقہ، اندلس کا علاقہ، اسپین کا علاقہ، جہاں 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور صرف آپسی اختلافات کی وجہ سے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان مسائل کو لے کر کے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا گریبان چاک کرتے رہے، ایک دوسرے کو دشنام کرتے رہے، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرتے رہے، اور غیروں نے ان ممالک پر قبضہ کر لیا. بتایا جاتا ہے کہ جب اسپین کے اندر حملہ آور صلیبی لوگ حملہ آور ہو رہے تھے تو وہاں کے علماء 2 گٹ میں بٹے ہوئے تھے. ان 2 گٹوں میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا کہ اصحاب کہف کا کتا کالے کلر کا تھا یا گورے کلر کا تھا. میرے بھائیوں، آج ہندوستان پر یہ وقت چل رہا ہے. ہندوستان میں آپسی اختلافات بام عروج پر پہنچا ہوا ہے. ہر مسلمان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ شیعہ سنی دیوبندی بریلی میں بٹ گئے،
شیعہ سنی دیوبندی بریلی میں بٹ گئے، اسی لیے ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے۔ اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، زنگ آلو ٹوٹے ہوئے ترکشوں میں تیر ہیں۔ وہ سینکڑوں خداؤں کے پرستار ہیں، وہ سینکڑوں خداؤں کے پرستار ہیں، پھر بھی ایک جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ہم ایک خدا والے سارے جہاں میں بکھرے پڑے ہیں، ہم ایک خدا والے سارے جہاں میں بکھرے پڑے ہیں۔ مسلمانوں، یہ وقت بہت ہوش کے ساتھ گزارنا ہے۔ میں آپ کو سیاسی باتیں نہیں بتاتا، مگر آپ کے اتفاق میں سیاسی جیت بھی ہوگی، اخلاقی جیت بھی ہوگی۔ آپ کو یہ جو مہینے گزر رہے، یہ جو ایام گزر رہا ہے، آنکھ ناک کان کھول کے زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اپنی اختلافات کو نہیں مٹایا، آج بھی اگر آپ اپنے آپ کو متحد ہو کر کے اپنا جینے اور مرنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آئندہ آپ کی نسل محفوظ نہیں رہے گی۔ آئندہ اپنے نسلوں کو محفوظ رکھنا ہے تو آپسی اختلافات کو مٹا کر کے متحد ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ فرمایا تمہیں مبتلا کیا جائے گا، خوف و ہراس کے اندر تمہیں مبتلا کیا جائے گا، تمہیں ڈرایا جائے گا، تمہیں دھمکایا جائے گا، تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی جائے گی، تمہارے گھروں کو لوٹنے کی دھمکی دی جائے گی، تمہیں جو ہے بے گھر کرنے کی دھمکیاں دی جائے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور تمہارے جو ہے راستے کا آمدنی کے راستے تنگ کر دیے جائیں گے، یعنی تمہیں بھوک اور ہراس میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مال و دولت کو لوٹ لیا جائے گا۔ وَمِنَ الثَّمَرَاتِ، اور تمہاری کھیتیوں کو جلا دیا جائے گا، تمہارے کھیتیوں کو نقصان پہنچا دیا جائے گا، ابھی ہونے والا فصلوں کو تباہ و برباد کیا جائے گا۔ نقص من الاموال والثمرات وبشر الصابرین۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بشارت عطا فرمائی مسلمانوں کے لیے کہ صبر کرنے والوں کی بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ مضمون بڑا کٹھن مضمون ہے، اس مضمون کو اپنے دل میں اتاریے، آج ہی اپنے اختلافات کو مٹا دیجئے اور مٹا کر کے ایک اور نیک بن جائیے۔ بھائیوں، یہ مسجدوں کے اندر ہم آج بورڈ آویزہ کر دیتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یہ امیر والوں کی مسجد ہے، یہ شورا والوں کی مسجد ہے، یہ فلاں والوں کی مسجد ہے۔ ہمارے بھائیوں، اس مسجد کے اندر بورڈ لگایا جائے کہ یہ اللہ کی مسجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ امام یوسف رحمت اللہ علیہ وہ حکومت کے قاضی تھے، یعنی جس طرح سے پورے ہندوستان کا ایک سپریمو ہوتا ہے، تو اس وقت کے جو مسلمان حکمراں تھے اس کا وزیر اعظم تو ہوتا تھا، مگر حکومت عالموں کی چلتی تھی، علماء کی چلتی تھی۔ وہ علماء میں حضرت جو ہے امام یوسف رحمت اللہ علیہ تھے۔ امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے دور خلاف اس میں آپ کے دور زندگی میں خلیفہ مامون رشید جو ہارون رشید کا بیٹا تھا، اس نے یہ حکم دیا اپنی بیوی کو، اور بیوی کو دینے کے بعد یہ کہا کہ اچانک ہمارے محبت کے بےہودہ بات نکل گئی۔ کیا نکلی؟ کہ اگر تو میری ملکیت سے آج مغرب کی نماز سے پہلے میری حکومت سے باہر نہیں جائے گی تو تیرے اوپر 3 طلاق ہو جائے گا۔ اور خلیفہ ہارون رشید اور مامون رشید کی حکومت کا یہ اندازہ تھا کہ ایک بار خلیفہ ہارون رشید مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک کالا بادل آیا اور برسا نہیں اور گزر گیا۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے اس کے طرف اشارہ کر کے کہا، اے بادل تو مشرق میں برس،
یا مغرب میں برس یا شمال میں برس یا جنوب میں برس، جہاں بھی برسے گا اس پانی سے جو اناج پیدا ہوگا اس اناج کا خراج میرے خزانے میں آئے گا۔ اتنی بڑی حکومت تھی خلیفہ ہارون رشید کی کہ دنیا کے ہر چپے چپے سے خراج ان کو پہنچتی تھی۔ وہ خلافت المسلمین اور خلیفت المسلمین کے سب سے بڑے بادشاہ تھے۔ میرے بھائیوں، فرمایا جاتا ہے کہ مامون رشید نے قسم دے دیا، اب بیوی پریشان ہوئی، سارے علماء کے پاس گئے، جس کے پاس بھی جاتے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، اتنا بڑا ملک ہے۔ اس وقت یہ پلین تھا نہیں کہ پلین کا ٹکٹ لے کر کے چلے جاتے دوسرے ممالک کو۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ محترمہ ملکہ عالیہ، اب آپ کو طلاق دینے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس میں سے کسی بڑے سمجھدار نے کہا کہ اس وقت اگر کوئی مسئلہ نکال سکتا ہے تو وہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہیں، آپ امام یوسف کے پاس جائیے۔ امام یوسف اس وقت اعتکاف کے نیت سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خبر بھیجائی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو مسجد میں بھیج دیجیے۔ پردے کے اندر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے پورا واقعہ سنا تو حضرت امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے ایک اور پردے کا انتظام کرایا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ یہی بیٹھ جائیے، میں آپ کا مسئلہ حل کیے دیتا ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں بتایا، مسجد کے کونے میں بیٹھا دیا۔ وہ بھی بیچاری تسبیح پڑھ رہی ہے، اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی۔ خلیفہ مامون رشید کی بیوی رونے لگی کہ مولانا آپ نے میری زندگی تباہ کر دی، آپ نے میرا زندگی تباہ کر دی۔ بولے کیا ہوا کہ آپ نے مسئلہ کچھ بتایا نہیں، مغرب کی اذان ہو گئی، اب میں تو مطلقہ ہو گئی۔ میرے بھائیوں، بورڈ مسجد میں لگانے والوں، امام یوسف رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ سنا۔ امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے کہا ملکہ عالیہ، جس وقت تو نے مسجد میں قدم رکھ دیا اسی وقت خلیفۃ المسلمین مامون رشید کی ملکیت سے آزاد ہو گئی، اس لیے کہ مسجد کی جو ملکیت ہے، ان المساجد للہ، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی ملکیت ہے، یہ کسی بادشاہ کی ملکیت نہیں، کسی حاکم کی ملکیت نہیں، کسی جو ہے فلاں اور فلاں کی ملکیت نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ اور جس وقت تو مسجد میں آ گئی اسی وقت تو اللہ کی ملکیت میں آ گئی، خلیفہ مامون رشید کی ملکیت سے نکل گئی، تجھے اب کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، میں نے مضمون بڑا چبھتا ہوا چھیڑا کہ مسلمان کے موجودہ حالات میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ مسلمان کے پاس دو ہی ہتھیار ہے، ایک صبر کا ہتھیار ہے، ایک شکر کا ہتھیار ہے، اتفاق کا ہتھیار ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنا لیا، صبر اور شکر کے ساتھ اور آپسی مشوروں کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کیا، تو انشاءاللہ کل کی صبح کا سورج آپ کو سلامی دیتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو مبارکبادی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اگر آپ نے اختلافات کو نہیں مٹایا، آپ کسی طرح جو ہے اپنے اختلافات کو اپنے شقوں میں گھساتے رہے اور لڑائی لڑتے رہے، آپس میں اپنے بھائی کو سر کرنے کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سر کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جیتنا چاہتا ہے، ایک مسلمان، ایک ایمان والا، ایک مومن بندہ دوسرے مومن کو جیتنا چاہ رہا ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ چلو میں ہار کر کے میرے بھائی کو جتا دوں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے ہار کر کے ایک بھائی کو جتا دیا تو معاذ اور معاوض جیسا سنہرے الفاظ میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ اور اگر آپ نے اپنے انا کی خاطر، اپنے نام کی خاطر، اپنے جو ہے چودراہٹ کو قائم کرنے کی خاطر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نیچا دکھانے کی کوشش کیا، تو سمجھ لیجیے قیامت تک کی لعنت آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپسی اختلافات کو مٹا کر اتحاد اور اتفاق کی زندگی اور فضا قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کب سے کون طرح پڑتا ہے سر؟